باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیزو، ہمارے لیے آج کے پاک اور زندہ کلام میں سے آج کا پیغام مقدس متی کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 31 سے 35 آیات تک۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل انہیں سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے، جسے کسی عورت نے لے کر 3 سا آٹے میں ملا دیا، یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے ہجوم سے تمثیلوں میں کہیں، اور بلا تمثیل ان سے نہ بولتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ زندہ یسوع کی سلامتی ہم سب کے ساتھ ہو۔ خداوند ہماری زندگیوں کو پھلدار بنائے تاکہ ہماری ذات سے ہر انسان کو فائدہ پہنچ سکے۔ آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح تمثیلوں کے ذریعے ہی لوگوں کو پیغام دیتے تھے، بیج بونے والے کی تمثیل وغیرہ، کیونکہ وہ زیادہ تر کسان تھے تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ تمثیلوں کے ذریعے پیغام دیتے رہے۔ تو عزیزو، ہمارے لیے آج کا پیغام آسمان کی بادشاہی کو رائی کے دانے کے ذریعے مثال دی گئی ہے۔ تو پہلے ہم آسمان کی بادشاہی کو سمجھتے ہیں۔ زمین کی بادشاہی کو تو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، مگر ہمیں یاد رہے کہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے دکھوں کے شروع میں ہی کہا تھا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ تو ہم بھی تو عزیزو اسی خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ تو کون سی بادشاہی کی طرف دھیان دینا ہے؟ ہم ذرا غور کریں۔ اب تھوڑے سے پوائنٹس دنیا کی بادشاہی کے نوٹ کر لیں۔ کیا ہوتا ہے یہاں کہ ہمیں عزت، شہرت اور دولت ملے۔ تو خداوند یسوع المسیح کیا کہتے ہیں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے، ممکن صرف خدا کے ذریعے ہی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دولت مند صرف پیسوں سے ہی ہونا ہے۔ ہاں، اگر وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ بہت ہی بیسٹ ہے، کیونکہ پاک کلام میں اس امیر آدمی کا کیا قصور تھا کہ وہ لازر کو روٹی نہیں دیتا تھا، وہ اس کے ٹکڑوں پر پلتا تھا۔ تو عزیزو، مثال کے طور پر آج کل بچوں کے لیے موبائل ہی ساری دولت یا وہ ان کا خدا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ نقصان دہ ہے۔ ہاں، اگر اچھے کاموں میں ہر وقت لگے رہیں تو آسمان کی بادشاہی کے کام ہیں، یعنی جیسا خدا چاہتا ہے ویسے کام کریں۔ تو آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ یہاں ہمیشہ کی خوشیاں، نہ کوئی دکھ نہ غم، خدا کے ساتھ خوش ہونا آسمان کی بادشاہی ہے۔ تو عزیز بہن بھائیوں، اب رائی کا دانہ سب سے چھوٹا اور کھیت میں بوتے ہیں۔ کھیت ہمارا دل ہے، وہاں سے یہ ہماری ساری خدائی صفات یا نیکی کے کام جو آسمان کی بادشاہی کے لیے کرتے ہیں۔ تو جب یہ پودا بڑھ جائے گا، ہمارے کام دنیا کی بہتری کے لیے ہوں گے، یعنی آسمان کے پرندے بھی آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ ایک تو درخت سایہ دیتا ہے تاکہ اس کے نیچے لوگ آرام کر سکے۔ تو یہ کام کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے پورے دل سے خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، یعنی ہمارے دل میں وہ خدا کے پاک کلام کا بیج اب بڑا درخت بن گیا ہے۔
تو اسی کے مطابق دنیاوی کام بھی اچھے اور بہتر ہی ہوں گے۔ جیسے کسی عورت نے 3 سا آٹے میں خمیر یا وہ بیج ڈال دیا تھا، تو اب زیادہ سے زیادہ وہ نیکی کے کاموں میں تبدیل ہوتا جائے گا۔ آخری یعنی 35ویں آیت، میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا اور قدیم زمانے کے اسرار بیان کروں گا، کہ اس سلوک پر غور کرنا جو خدا اپنی امت سے کرتا ہے کس قدر فائدہ مند ہے، اور بتاتا ہے کہ اسرائیل نے خدا سے اسی طرح بے وفائی کی جس طرح ان کے باپ دادا نے کی تھی، باوجود اس کے کہ خروج کے وقت اور بیابانی سفر کے دوران خدا ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتا رہا۔ انہیں باپ دادا کو واجب سزا ملی کیونکہ وہ فقط منہ ہی سے خدا کی خدمت اور عبادت کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے مصری آفات میں اور وعدہ کی سرزمین کو جاتے وقت بھی الہی قدرت کا اظہار دیکھا تھا۔ پس خدا نے اسی طرح ان کی اولاد یعنی شمالی اسرائیل کو ترک کر دیا اور یہودا اور داؤد کے گھرانے کو چن لیا۔ تو عزیزو، خدائے قادر مطلق قدیم زمانے سے ہی ہم پر رحم کرتا ہے اور بار بار معاف کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور خدا کے پاک کلام کا بیج اپنے دل میں بوتے رہیں۔ دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے آمین۔